وعلى آله الطيبين وصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. شیخ نشین پر تشریف فرما صدر محفل حضرت اللہ مولانا حافظ و قاری الحاج مستان شریف صاحب حفظہ اللہ، کامل جامع نظامیہ، ناظم و بانی مدرسے کریمیہ نوریہ، علماء کرام، مفتیان اعظام، بزرگان ملت، معزز سامعین، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، دل کی گہرائی سے سب سے پہلے ہمارے مولانا مستان شریف صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کی ایک نیک خواہشیں تو بہت ہوتی ہے، ایک نیک خواہش تکمیل ہو رہی ہے. آدمی بہت ساری خواہشیں دل میں رکھتا ہے کہ میں بلڈنگ بناؤں گا، میں گاڑی خریدوں گا، میں مکان لوں گا، میں جگہ لوں گا. یہ الگ الگ دنیا کی خواہشیں جو ہو وہ اپنی جگہ ہے. وہ خواہشیں آہستہ آہستہ رب تبارک و تعالیٰ تکمیل کرتا ہے اور اس میں گم ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے. اتنا خوش ہوتا ہے کہ دعوتوں کا اہتمام ہوتا اور مٹھائیاں تقسیم ہوتی، گلپوشیاں ہوتی، سب کچھ ہوتی. میں نے ایسی بلڈنگ بنائی ہے، میں نے فلاں چیز خریدی ہے، فلاں چیز خریدی ہے. تو آپ سے میں سوال کرتا ہوں، وہ خریدا تھا، خوش ہوا تھا، لوگوں کو دعوت دیا تھا، کیا وہ اپنے قبروں میں ساتھ لے گیا؟ بولو. مگر یہ خواہش ایسی ہے کہ میں ایک مدرسہ بناؤں گا جس کے اندر طلبہ پڑھتے رہیں گے، علم حاصل کرتے رہیں گے. اللہ کا وہ کلام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا، وہ کلام کو بچے پڑھتے رہیں گے اور اس کی تلاوت کرتے رہیں گے. ان کے بعد نسلاً در نسلاً یہ سلسلہ جاری رہے گا، عمارت یوں کھڑی رہے گی. تو اب اندازہ کر لو، یہ تو اپنی جو دیگر بلڈنگیں بنائے تھے وہ تو نہیں لے جا سکے، مگر اس کو لے جا رہے ہیں، اس طرح لے جا رہے ہیں کہ یہ قبر میں ہیں، ان کے ہاتھ پیر حرکت نہیں کر رہے ہیں، مگر یہاں جو بچہ طالب علم پڑھ رہا ہے انہیں اجر و ثواب وہاں پر مل رہا ہے. رب کہتا ہے یہ بچے پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، حفاظ بن رہے ہیں. یہاں سے علم کے مرکز سے یہاں علم بٹ رہا ہے. تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہر آن ہر گھڑی میری بارگاہ میں تو مقرب بندہ بن جاتا ہے. یہ خواہش تکمیل ہو رہی. ماشاءاللہ، مبارکباد دل کی گہرائی سے پیش کرتا ہوں. بہت ساری خواہشات ہوتے ہیں، آپ کو تو معلوم ہے ماشاءاللہ ذی فہم ہیں، عقل والے ہیں، مارکیٹ میں رہنے والے ہیں، دنیا میں رہنے والے ہیں، دنیا کو دیکھنے والے ہیں، ساری چیزوں سے واقف ہے اچھی طرح. تو کوئی کچھ بھی نہیں لے گیا، کوئی کچھ اپنے ساتھ نہیں لے گیا، یہ لے گیا.
تو خیر مجھے زیادہ گفتگو اس لیے نہیں کرنی ہے کہ آپ ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں، تقریباً مولانا جو ہے مجھے جب سے بلاتے رہے وہ مدرسے میں آپ کے خدمات چلتے رہے، تو جب جو ہے علماء یہ حفاظ جو فارغ ہوتے رہے تو وہاں پہ جب سے بلا رہے تو اب کہ وجے واڑہ سے تقریباً میں سمجھتا ہوں ایک 20 سال سے تعلق ہے، آ رہا ہوں، سال میں 2-3 مرتبہ، بعض اوقات 4 مرتبہ 5 مرتبہ ہوتا ہے، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ مگر آج کی جو میری مصروفیت ہے سب چھوڑ کے یہ تعلق کی بنیاد پہ آیا ہوں، ورنہ میں کہیں جا رہا ہوں نہیں، تقریروں کے لیے کہیں نہیں جا رہا ہوں۔ مدرسہ ہے نیا، اس میں آپ کو آنا ہے، تو آج مجھے شام میں مغرب میں وہاں رہنا ہے حیدرآباد۔ وہ رؤیت ہلال کمیٹی جو ہے نا، اس کے اندر کمیٹی کا میں رکن ہوں۔ وہ رؤیت ہلال کمیٹی، چاند دیکھنے کی جو کمیٹی ہوتی ہے، آپ کو معلوم بھی ہے کہ نہیں، بہت سارے ایسے بھی ہوں گے آج کیا ڈیٹ ہے۔ اب وہ سرکاری تاریخ اگر پوچھ لو تو برابر بتا دیں گے، آج یہ تاریخ ہے، ہر ایک بچے سے بھی پوچھو آسانی سے بتائے گا، کیونکہ کالج اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، پھر یہاں تنخواہوں کا مسئلہ ہے، تنخواہ بانٹنے کی مسئلہ ہے، یہ سب تاریخ یاد ہے۔ آج شان کی کیا تاریخ ہے، اب وہ مہینہ کون سا شروع ہونے والا ہے، حج کے مہینے کتنے ہوتے ہیں، کیا حج کا احرام آج ہی سے ہم باندھ سکتے ہیں، یہ سوال اگر ہم پوچھیں تو ابھی مول صاحب سے پوچھ کے آتا ہوں، ابھی مول صاحب سے پوچھ کے آتا ہوں، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ بتائیے آپ ہم دین سے کتنے غفلت، کتنے دور ہیں، ذرا اندازہ کر لو کتنے دور ہیں۔ یہ جو مہینہ شروع ہونے والا ہے نا، آج کی جو شب آئیں گی، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی قسمیں کھائی ہے۔ قرآن کریم میں وہ 10 راتوں کی قسمیں کھائی، آنے والا مہینہ رمضان المبارک کے مہینے کی قسم نہیں کھایا۔ معلوم ہے آپ کو، رمضان المبارک کی قسم نہیں کھایا، رمضان میں روزے فرض کیا، مگر آنے والی آج کی جو رات ہے وہ رات کی 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہے۔ نہیں معلوم کتنے دور ہیں، ذرا اندازہ کر لو کتنے دور ہے علم سے، قرآن سے، حدیث سے۔ تو خیر وہ ٹاپک نہیں ہے، وہ میرے کو جانا ہے، بلکہ وہ ضمناً ایک بات آئی تو میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ مولانا سے بھی ذکر کیا، دیکھو میرے کو جانا ہے اور نماز بھی پڑھنا ہے، نماز کا وقت ہے۔ مولانا بہت بتایا کہ ہم کو مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے آنا ہے، ہم کو پڑھنا مسجد میں ہے یا جگہ کہیں بھی پڑھنا ہے۔ ہم نماز کے نہ منکر ہے نہ نماز سے غافل ہے، الحمدللہ۔ اہل سنت والجماعت ایسی جماعت ہے، نماز کے نہ منکر ہے نہ غافل ہے، نماز دل سے زبان سے پڑھتے ہیں، دل بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، ماتھا بھی جھکتا ہے، زبان بھی چلتی ہے ہماری۔ کچھ ایسے ہے دل نہیں جھکتا، زبان چلتی ہے، خیر اس پر نہیں ہم کو گفتگو کرنی ہے۔ تو یہ ہے مرکز، علم کا مرکز بن رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ دوسری باتیں بتاؤں میں آپ کو، آپ یہاں پہ مدرس بھی ماشاءاللہ قابل ہیں، اچھا مدرس، مطلب لطیف صاحب آپ کے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے یہ ہمارے پاس پڑھے ہیں، ان کی صلاحیت سے میں واقف ہوں، اچھی صلاحیت ہے، اچھی صلاحیت کے حامل ہے۔ اگر میں اپنے گاؤں کو بلاؤں گا تو اگر گاؤں میں دیہات میں ان کو 30-40 ہزار روپے دے کے بلاؤں گا، آؤ آپ یہاں ہمارے پاس پڑھاؤ، آئیے آپ، اتنی صلاحیت ہے ہمارے، اگر وطن میں آؤ، یہاں آؤ، تمہارے میں 30-40 ہزار روپے دیتا ہوں بلکہ بلاؤ۔ اب آپ کیا دیتے کیا کرتے وہ اپنی جگہ ہے، میرے کو نہیں معلوم، خالی مولانا پہ چھوڑ دیتے یا آپ کیا کرتے، نہیں سب ملصابج کرتے چلتے رہتا۔ بعض وقت مل صاحب بول کے کیا ہوتا معلوم، غصے میں جلال میں بھی آتے، جلال میں آتے تو اس وقت کیا ہوتا معلوم، دل اندر سے یہ کیسا مل صاحب ہے جی ہمارا، غصے میں بھی آتا۔ یاد رکھو میرے بھائی، جب ہم بیمار پڑتے ہیں، جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو من نہیں کرتا کہ میں گولی کھاؤں، بچہ کہتا ہے کہ کڑوی ہے نہیں کھانا چاہتا، تھوک دیتا ہے، ماں کہتی بیٹا کھا، تجھے بخار ہے تو کھا، بچہ کہتا نہیں خیا آئے گی، نکال کر پھینک دینا چاہتا ہے، نکال کر پھینک دینا چاہتا ہے، مگر وہ گولی ماں کھلا کر رہتی ہے۔ کیوں کھلا کر رہتی ہے؟ اس لیے کھلاتی ہے کہ اس کو بخار ہے، کھانسی ہے، مرض ہے، اس کو کیسے دور کر دیا جائے۔
کڑوی دوا پلائی جاتی ہے، جب کڑوی دوا اتر جاتی ہے تو بخار خود بخود چلے جاتی ہے۔ اسی طرح کہیں اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں جو ہے ہدایت کا راستہ بتانا مقصود ہوتا ہے، تو کبھی کچھ بات بولنی پڑتی ہے، تو وہ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ زحمت نہیں بلکہ رحمت بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو علم میں ایک چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، زیادہ وقت لیے بغیر بات کو ختم کروں گا۔ علم بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان تو آپ کو معلوم ہے، سنتے ہیں مولانا سے دیگر سے، انسان کا مقام مرتبہ کتنا ہے؟ ہر کوئی بولے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رب کی یہ زمین ہے، رب کا یہ آسمان ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے زمین بھی بنائی دیا، آسمان بھی بنا دیا، چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی، سب کچھ کن کہہ دیا فیکون، 6 دن میں ساری کی ساری کائنات وجود میں آ گئی، سب رب کی ہے۔ چرند بنا دیا، پرند بنا دیا، اس کے اندر نباتات، جمادات، حیوانات، سب کو لایا، سب کو بنا دیا، مگر اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کی بات آئی تو کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ ان سب میں زمین ہے، آسمان ہے، فلک ہے، شجر ہے، درخت ہے، سب کچھ ہے، فرشتے ہیں، سب میں مکرم اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو مکرم بنا دیا۔ تو انسان کا مقام بہت بلند ہے نہیں ہے؟ بولو ہے نہیں ہے؟ سب سے بلند ہے۔ یہ سب زمین آسمان انسانوں کے لیے بنائی۔ تو اب ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انسان کے علاوہ جن کو مکرم نہیں بنایا گیا وہ علم حاصل کر لے تو ان کا کیا مقام ہے، وہ پہلے سنے پھر بعد میں انسان کا کیا حال ہے سنے۔ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ایک واقعہ بیان کیا ہے، انی وجدت امرأة تملكها، پھر آگے بیان کیا وجدتها وقومها يسجدون من دون اللہ۔ ایک پرندے کا ذکر کیا، ایک پرندے کا ذکر کیا، ذکر اس طرح کیا، ہدہد فرشتے، ہدہد پرندے کا ذکر کیا۔ وہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتا تھا، انسان نہیں ہے، بنی آدم نہیں ہے، پرندہ ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں کیوں آ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ انسان کا ذکر نہیں، پرندے کا ذکر ہے، ہدہد کا ذکر ہے۔ ہر بچہ حافظ قرآن اسے پڑھتا ہے، ہدہد کا تذکرہ کرتا ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے، ہر حافظ قرآن مصلی پہ کھڑا ہوا ہدہد کا ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ہدہد کا ذکر کر رہا ہے، نماز میں ہے، ہدہد کا ذکر کر رہا ہے، خانہ کعبہ کے سامنے بڑے بڑے قرہ پڑے کھڑے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں، وہاں ہدہد کا ذکر ہے۔ کیا کارنامہ اس نے انجام دیا؟ ہدہد کا ذکر ہے۔ ماں میرا کیا ہے؟ ماں بتاؤ تو صحیح، وجہ کیا ہے؟ تو آپ ذرا غور کرو، وہ ہدہد کا ذکر اس لیے آ رہا ہے، وہ ہدہد کہتا یہ ہے کہ اسے علم ہوا، وہ کہنے لگا انی وجدت امرأۃ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگا، میں ایک عورت کو جانتا ہوں، ایک ملک کی بادشاہ ہے، رانی ہے، حکمراں ہے، اور اس کی قوم ایسی ہے کہ وہ پتھروں کو پوجتی ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ اسے علم ہوا، کس کو؟ ہدہد کو علم ہوا۔ کس چیز کا علم ہوا؟ اس رانی کا علم ہوا، اس رانی کا علم ہوا جو اس کی قوم ہے پتھروں کو پوجا کر رہی ہے، اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہی ہے۔ تو وہ علم جاننے لگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا۔ اللہ نے کہا تو نے یہ میں علم تجھے سکھایا تھا، اب علم کے خاطر میرے ہی کلام میں رکھ دیتا ہوں۔ ایک ہدہد پرندہ ہے، وہ جانتا ہے تو اس کا وہ مقام یہ بن گیا کہ اللہ نے اپنے کلام میں اس کا ذکر کر دیا۔ تکبیر، رسالت، علماء اہل سنت، علماء نظامیہ،
اب ذرا غور کرو، وہ حدود آ کے بولتا ہے سلیمان علیہ السلام کو میں ایک عورت کو دیکھا، وہ حکمراں ہے، حکومت کرتی ہے، اور ان کی قوم ایسی ہے اللہ کو چھوڑ کر سجدہ کرتی ہے، وَيَسْجُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر سجدہ کرتی ہے۔ یہ علم ہوا، یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنے کلام میں رکھ دیا۔ دنیا میں کتنے ایسے اللہ کا، حالانکہ ہر کوئی ذکر کر رہا ہے، یہ فرشتے ذکر کر رہے ہیں، چرند پرند ہر کوئی ذکر کرتا ہے، مگر ہدہد کا ذکر کیوں آیا؟ اس کو علم ملا۔ کیسے علم ہوا؟ پانی نیچے کتنے گز دور نیچے ہے وہ جانتا تھا، وہ خاتون کو جان لیا، اسی طرح بلقیس کو جان لیا، ان کی قوم کو جان لیا۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے ہی تجھے علم دیا ہے، اب میں تیرا ہی ذکر اپنے کلام میں رکھ دیتا ہوں۔ تو ایک ہدہد ہے جو جان لیا، پڑھ لیا، سیکھ لیا، سبق یاد کر لیا، تو سلیمان علیہ السلام کی سنگت اسے نصیب ہوئی، ایک نبی کی صحبت اسے نصیب ہوئی، علم کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کی سنگت نصیب ہوئی، اور اللہ نے اپنے کلام میں ان کا ذکر فرما دیا۔ علم ہے میرے بھائی بہت بلند مقام۔ وہ آپ اندازہ کرو، ایک پرندے کو علم ملا تو اگر کسی مسلمان کو اگر علم مل جائے تو کیا ہوگا اس کا بتا سکتے ہو، اس کا اندازہ کر سکتے ہو؟ مگر اب ہم ہیں کہ غافل 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 غافل۔ علم آؤ آپ کو پڑھنا ہے، مولانا بلایا فلاں دن آؤ، حلقہ ہے وہاں پڑھنا ہے، تو کوئی تو بولے گا کہ مول صاحب آج جو ہے گاڑی بیچنا تھا، کوئی بولے گا آج کاروبار تھے، کوئی بولے گا فلاں کام کے لیے گئے تھے، یا نہیں آتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، بعض اس کے اندر ایسے بھی ہیں، نہیں اب ہماری عمر ہو گئی، اب کیا پڑھنا ہے اپنے بولتے، اب کیا جی دماغ میں بیٹھتا نہیں تو کیا کرنا۔ بعض ایسے بھی ہیں، بعض ایسے بھی دماغ میں اترتا نہیں بولتے، اب کیسا پڑھیں گے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں کہ صحابہ جو حضور پر ایمان لائے اور صفحہ پر بیٹھا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، یہ ان کو چھوڑ دو، ان کی عمر جتنے بھی تھے تقریباً 90% پورے کے پورے 50 سال کے اوپر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، ان کی عمر کیا تھی معلوم؟ علم ان کا سنا رہا ہوں میں آپ کو بتا دوں، ان کی عمر جو ہے 50 سال کے اوپر تھی، 50 سال، اور 63 سال میں آپ دنیا سے رخصت کر گئے۔ 63 سال میں 10 سال خلافت چلی، 2.5 سال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت چلی، اور رسول پاک علیہ السلام سے تقریباً 12.5 سال چھوٹے تھے۔ حضور کا وصال، دنیا سے پردہ فرما گئے 63 سال میں۔ تو ان کا واقعہ کیا ہے معلوم؟ انہوں کیا کرتے تھے معلوم؟ اوالی مدینہ میں رہتے تھے۔ اوالی مدینہ جانتے ہو؟ مطلب مدینہ کے کنارے میں رہتے تھے، لاسٹ، جیسے وجے واڑہ کے آخری بارڈر پہ، تو مدینہ کے آخری بارڈر پر رہتے تھے۔ اب وہاں مسجد نبوی تک آنا جانا ہی دشوار، اور روزانہ کمانا بھی ہے۔ اچھا صحابہ کمانا نہیں، بغیر کما کے کھا کے ایسا ہوتا تھا، کیسا زندگی گزارتے تھے؟ صحابہ کماتے تھے۔ اب وہ کمانے کے لیے جانا بھی ہے، علم بھی حاصل کرنا ہے۔ ایک دن بھی اگر رسول پاک علیہ السلام کی سنگت چھوٹ گئی تو اس دن کا علم چلا گیا، اس دن کا علم چلا گیا۔ کمانا ضروری، حلال روزی کھلانا ضروری، بیوی بچوں کی پرورش کرنا ضروری۔ کیسے علم حاصل کر رہے ہیں؟ 50 سال کی عمر، طریقہ بنا لیا۔ ایک انصاری صحابی سے کہنے لگے ایک دن تم مدرسہ تم جانا، ایک دن میں جاؤں گا، میں ایک دن کمانے کے لیے جاؤں گا، دوسرے دن حضور کی سنگت میں علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا۔ ایک دن میں جو غائب رہا حضور کی سنگت سے، وہاں علم حاصل نہیں کیا، تم مجھے رات میں سنا دینا میرے آقا نے کیا کیا باتیں بتائی ہے، وہ میں علم حاصل کرتا رہوں۔ اس طرح سنت چلتے رہی۔ کبھی وہ انصاری صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے، کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتے۔ 50 برس کی عمر ہے، اور 50 برس 51 52 برس بلکہ 60
برس یعنی 50 سال تک آپ علم حاصل کرتے رہے میرے بھائیوں، 40 سے لے کر 50-55 سال تک آپ علم حاصل کرتے رہے، اور علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا رہا؟ اپنے ساتھی سے بھی علم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہے، ہم نے کبھی نکالا ایسا ٹائم مولانا کیا بولے بول کے پہلے تو یاد بھی نہیں رہتا، کیوں؟ آدھا دماغ کہاں جاتا آپ کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں، آدھا دماغ کہاں رہتا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آدھا دماغ گھر کی طرف رہتا، کاروبار میں رہتا، کب ختم ہو جائیں گا یہاں سے ہم کب جائیں گے پتہ نہیں ہوتا۔ شیطان گھیرا ہوا ہے ہر طرف سے، چاروں طرف سے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی، ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، جانے نہیں دیتا انہیں، علم حاصل کرنے نہیں دیتا، نہیں کرنے دیتا۔ یہ عمر جنہیں علم ملا وہ چاہے معرفت کا علم ہو چاہے ظاہری علوم ہو، ان کی شان ہی نرالی، ان کی شان ہی نرالی۔ اچھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں آیا، ذبیح اللہ بھی بن گیا، ان کیسا بنے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، بولو کیسا بنے ہوں گے؟ ذبیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، کیسا بولتا آسانی سے؟ اس کا پس منظر ہم نے کبھی دیکھا، پڑھا، جانا، سنے تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہم، سمجھے تو پھر وہیں سے رہ جاتا، پھر ساتھ نہیں آتے۔ 13-12 برس فلما بلغ معه السعی، اب یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے ان کے، فلما بلغ معه السعی، چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بتا رہا ہوں میں، ان کا ذکر قرآن میں کیوں آ رہا ہے؟ ذبیح اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ذبیح اللہ کیوں کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ذبیح اللہ کیوں کہا؟ وجہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو، سبب فلما بلغ معه السعی، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ بابا نے کہا بیٹا میں خواب دیکھوں، بابا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب دیکھا ہوں تو میں ذبح کر رہا ہوں، مقام منی میں گئے جانے کے بعد جو ہے بولے میں خواب دیکھا ہوں انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، 12 برس کا بچہ، جو الفاظ ان کے زبان سے نکلے وہ قرآن پڑھ لو، آپ قرآن کو سن لو، مقام منی میں جو الفاظ ادا ہوئے اس بچے کے زبان سے، اللہ کی وحدانیت کا جو علم تھا، اللہ کی وحدانیت، اللہ پر اپنے آپ کو لٹانے کا جو ان کو علم ملا، جان قربانی کرنے کا جو ان کو علم ملا، جس طرح آپ کو علم ہے، کس بات کا علم ہے کہ میں مولانا کے جلسے میں جاؤں گا تو اچھی اچھی باتیں مجھے مل جائے گی، فلاں جگہ جاؤں گا تو مجھے اچھا علم مل جائے گا، آپ کے جو علم ذہن میں ہے، اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے والد محترم پوچھتے ہیں، یہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسا ہی علم ہوا لے جا کر ذبح کرنے کے لیے نہیں لٹایا، انہوں نے لے جا کر ذبح نہیں کر رہے ہیں بلکہ بتا رہے ہیں یا ابت افعل، وہ عرض کرتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ وہ علم ہے، 12 برس کی عمر میں عرض کرتے ہیں بابا جان میرے ابا حضور آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ بجا لائیے، میرے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، اللہ نے مجھے ایسا علم دیا ہے کہ آپ مجھے ضرور صابرین میں سے پاؤ گے، ذبح کر دیجئے۔ یہ علم تھا، یقین تھا، رب پر یقین تھا، میں اللہ کے لیے اگر کٹ جاؤں گا تو رب کی قربت مجھے نصیب ہوگی، اللہ کی قربت مجھے نصیب ہوگی۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، دنیا فانی ہے، رب کی قربت اصل ہے۔ یہ علم تھا، اسی لیے کہنے لگے بابا جان ابا حضور مجھے ذبح کر دیجئے، ذبح کر دیجئے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، مگر سن لیجئے، یہ بھی سن لیجئے، میں صبر کرتا رہوں گا، میں صبر کرتا رہوں گا، نہ آہ کہوں گا، نہ کوئی گریہ زاری کروں گا، نہ تڑپوں گا، نہ اپنا بلبلاؤں گا،
میں صابرین میں سے مجھے آپ پاؤ گے انشاءاللہ. بلکہ آپ تفسیر مدارک اٹھا کر دیکھ لیجئے, دیگر تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے, وہ کہتے یہ ہیں کہ بابا جان آپ زباں تو کر رہے ہیں, آپ زباں تو کر رہے ہیں, مجھے یہ علم بھی ہے, مجھے آپ بہت چاہتے ہیں, محبت بہت کرتے ہیں, اپنے گودی سے مجھے کبھی اتارا ہی نہیں ہے, نگاہوں کا مرکز بنا دیا ہے. بڑی مدتوں کے بعد, آپ کی دعاؤں کے بعد میں دنیا میں آیا ہوں. ضرور تکلیف ہوگی, ضرور تکلیف ہوگی, آپ کو تکلیف ہوگی. وہ عرض یہ کرتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت میرے پیر کو باندھ دینا, میرے ہاتھوں کو باندھ دینا, ایسا نہ ہو کہ آپ کی جب تیز چھری میرے حلق کو کاٹنے لگ جائے, تھوڑی سی میں اپنے پیروں کو حرکت دے دوں, ہاتھوں کو حرکت دے دوں. حرکت دینے کی وجہ سے خون کے فوارے آپ کے جسم اطہر پر پڑ جائے اور میں بے ادبوں میں سے نہ بن جاؤں. بابا جان اس طرح کرنا. پھر کہا, عرض کیا, میرے منہ کو, میرے چہرے کو زمین کی طرف کرنا اور اپنا چہرہ, آپ کی نگاہیں میرے چہرے پر نہ پڑ نہیں پائے. کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت پیدری وہ جوش میں آ جائے اور چھری جو ہے آہستہ آہستہ چلے. آہستہ نہیں, میں تو رب کی قربت میں جلدی جانا چاہتا ہوں. یہ کون سی بات تھی؟ یہ علم یقین تھا. اسی وجہ سے رب نے کہا, اے سمیع اللہ, کائنات ختم ہوگی مگر تمہارا نام ختم نہیں ہوگا. حدیث جامعہ نظامیہ. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ علم تو تھا نا بھائی, علم یقین تھا. اسی لیے انہوں نے کہا میں اللہ کے لیے ذبح ہو جاؤں تو میرے لیے سعادت بندی ہے. علم تھا یا کوئی پریشانی تھی, داڑھ میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, جسم میں درد ہے, مجھے کاٹ دو, ایسا کوئی معاملہ تھا؟ بہت تکلیف سے زندگی گزر رہی, ذبح کر دو, ایسا کوئی معاملہ تھا؟ نہیں تھا. تو علم حاصل کرو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ. کہ جب بچے ہمارے پڑھیں گے, آج سب سے بڑی پریشانی تو یہ ہے کہ پڑھنے کی طرف ہمارا دل مائل بھی نہیں, بچوں کو بھی مائل نہیں کرتے. جیسے ہی بچہ تھوڑا قابل ہو, چلو بیٹا آج سے دکان پہ بیٹھ جاؤ, چلو بیٹا تم ایک کار لے کے دے دیتا ہوں, پان کا ڈبہ لگا دیا, آٹو دلا دیا, کار لے کے دے دیا, اور اس کے بعد آپ آرام سے کھا رہے پی رہے مزے میں. کیوں؟ بچہ کما رہا ہے نہیں, یہ مزاج بنا ہوا ہے, اس کو چھوڑو. علم کو حاصل کرو, بچوں کو سکھاؤ, جبھی ترقی کر سکتے. اسرائیل کتنا ہے جیو میں ہے, کتنا حیدرآباد کے اتنا بھی نہیں اسرائیل, پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے یہودی. کیوں؟ کیا بات, کیا وجہ؟ وجہ کیا ہے؟ ایک تو دھوکے باز ہے مگر ان کے پاس علم ہے, دھوکے بازی کا علم ہے, غداری کا علم ہے علم. غداری کا علم اتنا بڑھ گیا, دھوکے بازی کا علم اتنا بڑھ گیا کہ وہ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. اے مسلمانوں جاگ اٹھو, تمہارے پاس تو ہمارے نبی کا ایک معجزہ ہے, قرآن کریم معجزہ ہے. وہ قرآن کریم کا علم حاصل کریں گے تو ساری دنیا کیا, ایسے 10 دنیا بھی ہوں گے تو تم فتح کرتے چلے جاؤ گے. تب شرط یہ ہے کہ قرآن کا علم تمہیں حاصل ہونا چاہیے. یہ دنیا ہے کیا جی؟ کچھ بھی نہیں, مگر قرآن کے علم سے غافل, ہر چیز سے غافل. کیوں بات کرے کہ وہ چھوڑ دیا, اتنی پریشانی, کرونا آ گیا, کون نہیں, وہ اسرائیل بدماشی کرا, وہ چائنا بدماشی کرا, وہ فلاں بدماشی کرا. اللہ اس کو عقل دیا, ہمارے کو نہیں دیا. ہم انسانوں سے الگ. ارے دیکھو صحابہ کے دور کو دیکھو, صحابہ کے دور کو دیکھو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے لیے اس زمانے کے امریکہ کا جو آج صدر ہے, ویسے صدر قیصر و کسریٰ کے, ایران کے, عراق کے, شام کے بادشاہ دیکھنے آ رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو. وہ کس حال میں پڑے ہوئے ہیں, اس حال میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چادر ہے, لپیٹے ہوئے ایک درخت کے نیچے ایک پتھر پر سر رکھے ہوئے آرام کر رہے ہیں, اور حکومت چلتے آ رہی ہے مسلمانوں کی. وجہ کیا
فتح ہوتے گئی، فتح ہوتے رہی، اس طرح مسلمان پھیلتے رہے۔ ہم قرآن سے بھی غافل، حدیث سے بھی غافل، اس لیے سارے سمجھ میں آ رہی بات؟ ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نماز بھی پڑھنا ہے ہم کو، میرے کو جانا بھی ہے، نہیں تو میں وہ ٹائم دیا میرے ذہن سے نکل گیا کہ آج وہ ہمارا کیلنڈر ہے نا، کیلنڈر تھوڑی آگے پیچھے ڈیٹ ہو گئی اس کی، ہفتے کو ہے سمجھا میں، وہ ذہن میں آ گیا کیلنڈر ہمارے پاس جامع نظامہ کا چھپا ہوا ہے، تو ٹائم دے دیا۔ وہ رویت ہلال کمیٹی میں جانا ضروری ہے میرے کو، اس لیے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ ویسے تو آتے رہتا ہوں ماشاءاللہ، اکثر اس میں کے ایسے چہرے ہیں مجھے جانتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ذرا کھل گیا کرونا ورونا تو پھر ربیع الاول وغیرہ میں آئیں گے۔ اب یہ خاص کر مولانا کی تقریب تھی، مدرسے کا معاملہ تھا، بلکہ آ گیا۔ اور دوسری بات کیا، ایک کلاس میٹ ہیں، جماعت ساتھی ہیں، تو اب وہ ایک تعلق رہتا ہی ہے، اس لیے آ گیا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے دوستوں سے، بھائیوں سے، کہ یہ آپ اپنا مدرسہ سمجھو، مدرسہ آپ کا سمجھو، اس کے اندر اپن جس انداز سے بھی تعاون کر سکتے ہیں، جس حیثیت سے بھی، جیسے بھی، مالیہ فراہم کر کے، بچوں کو یہاں پر شریک کر کے، اپنے بچوں کو لا کے شریک کرا کے، جتنی ہو سکتا ہے ہم کوشش کریں۔ ماشاءاللہ یہ مستان شریف صاحب بھی، ان کے بچے بھی، یہ ہمارے شاگرد ہیں، تو اب وہ ایسے ہیں، دونوں بھی علم ہیں، طریقت کا بھی علم چلتے رہتا ہے، ظاہری علم بھی۔ اب وہ ظاہری علم، باطنی علم بولتے ہیں، وہ لمبی بحث ہے، وہ میں آپ کو اتنا پڑھا تو نہیں سکتا، میرے کو نہیں آتا تو آپ کو کہاں سے پڑھوں گا۔ بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی، معذرت خواہ ہوں کیونکہ اب میرے کو جانا ہے تو مصروف ہوں میں، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز کبھی لمبی گفتگو ہوگی، نماز پڑھنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد بے وفائی نہیں کرنا کہ چلو کھا لیا اور چلے گئے، بس ہم بول صاحب کو بتا دیا اور چلے جانا ہے۔ اطمینان سے بیٹھے رہیں، جتنی باتیں ہیں سن لیں، پھر موقع بار بار نہیں ہوتا، سن کر جائے اور اپنے حیثیت سے حسب استطاعت جو ہو سکتا ہے مدرسے کا تعاون کریں۔ یہ ہے لطیف الحسن، ان کو جانتے ہیں آپ، ان کے بڑے صاحبزادے، پھر ان کے چھوٹے صاحبزادے، دونوں سے بعض واقف ہیں، بعض واقف نہیں ہوں گے۔ ماشاءاللہ دونوں کے اندر بھی ایک فطری جو صلاحیت ہوتی نا، وہ اچھی صلاحیت ہے۔ میں بھی ان سے استاد کی حیثیت سے کہوں گا کہ یہ اپنا مدرسہ ہے، اس کے اندر جتنا، جیسا کہ آپ کے والد محنت کرتے رہے، آپ محنت کرو، آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز بہت 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 راہیں فراہم ہوں گی، اور دولت تو آتے جائے گی، دولت ایسی آئے گی، ایسی آئے گی سوچ بھی نہیں سکتے۔ ماشاءاللہ زندگی سکون سے گزرتی رہے گی، اللہ کا کرم ہے۔ آج آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم کبھی دولت کی طرف نہیں گئے، نہ آگے۔ اگر دولت کا ذکر ہے تو ماشاءاللہ اچھی خاصی ہمارے خاندان کو 2000 ایکڑ زمین ملی، سو خاندان کی، اس کو بولتے 2000 ایکڑ، وہ مہاراشٹر میں تالاب، پانی سب ہے، وہ سب ہے اپنی جگہ، وہ اس کو کبھی گئے نہیں، دیکھتے نہیں، کچھ نہیں، رہنے بولتے۔ تو یہ پیسے دولت سب چھوڑ دے کے حیدرآباد میں ہیں، وہاں سے چھوڑ دے کے آئے، ہم یہاں تک آپ لوگوں کو لائے، آپ کے پاس بیٹھیں۔ اب وہ میرے پاس سمجھ لو وہ دولت کے پیچھے رہتا ہوں، میں یہاں بیٹھتا تھا، کیا بولوں، کچھ بولتا تھا، قرآن حدیث بولتا تھا، کیا بولوں، سنا سکتا تھا، کیا بولوں۔ اب میرے کو ثواب ملا نہیں ملا، بولو اتنی باتیں آپ کو بلا، ثواب ملا نہیں ملا۔ ایک مرتبہ تو دعا کریں گے، نہیں کریں گے آپ لوگ، ارے وہ مول صاحب آئے تھے بھائی، اللہ ان کو اچھا رکھو، اتنا تو بولیں گے نہیں، اتنا بولو، زیادہ نہ کو بولو، اللہ ان کو اچھا رکھو، زیادہ نہ کو بولو، اور آگے بڑھو، ان کو اتنا ہی بولو۔ سمجھ میں آ رہی بات، یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں۔ میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ نماز آپ کو پڑھنی ہے، اندر میں الگ سے پڑھ لوں گا کیونکہ ہمارے کو جلدی ہے، دعا کرو کہ آرام سے پہنچ جائیں ہم لوگ، یہ دعا کرو۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما لے، اے اللہ اس مدرسے کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھ، پروردگار عالم ہم سب کو مخلص بنا دے مولا، اے اللہ دین کے داعی بنا دے، دین کی خدمت کرنے والے بنا دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے مولا، اے اللہ ہمیں علم لدنی عطا فرما، علم معرفت عطا فرما، علم معرفت عطا فرما، اے اللہ سکون قلب عطا فرما،
اے اللہ اس میں جتنے میرے بھائی پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ کوئی اس میں بے روزگار ہے تو انہیں روزی کا ذریعہ عطا فرما، اس میں بے اولاد ہیں تو انہیں اولاد عطا فرما۔ اے اللہ اس کے اندر کوئی بیمار ہیں تو انہیں شفا عطا فرما۔ اس میں کسی بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں تو پریشان حال ہے مولا، ان کی بچوں کی شادیوں کے اہتمام فرما دے۔ اے اللہ اس مدرسے کے لیے جو بھی میرے بھائی پیسہ لگائے ہیں، خرچ کیے ہیں، مولا انہیں اجر جمیل عطا فرما، اجر جزیل عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری زبانوں میں اثر پیدا فرما۔ یہ علماء جتنے بھی ہیں مولا ان کی عمر طویل فرما دے مولا، ان سے مولا دینی خدمت اخلاص کے طور پر لے لے پروردگار عالم، ہم سب کو مخلص بنا دے۔ مولانا کو صحت عطا فرما، مولانا کو صحت عطا فرما۔ پروردگار عالم اس مجلس کو مقبول فرما لے، اس محفل کو قبول فرما لے، ہمارے آنے بولنے کو قبول فرما لے۔ پروردگار عالم تیرے دربار میں ہم بھیک مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، گناہ گار صحیح، خطا کار صحیح، مجرم صحیح، بندے تو تیرے ہیں، جائیں کہاں مانگے کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ تیرے دربار میں بھیک مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہم بھکاریوں کو کچھ بھیک دے دے، دامن بھر دے، کشکولے بھر دے، تجھے واسطہ تیرے نبی کا ہے اللہ، تجھے واسطہ تیرے نبی کا۔ ہمارے خاطر ہمارے نبی اپنی آنکھوں سے پیارے پیارے آنکھوں سے آنسو بہاتے، آنکھوں سے آنسو ٹپکاتے اور ہماری مغفرت ہماری نجات کے لیے دعائیں مانگتے۔ ان پیارے پیارے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے کا واسطہ ہماری جھولیاں بھر دے مولا، ان آنکھوں سے آنسو ٹپکنے کا واسطہ اس کے صدقے میں مولا ہماری جھولیوں کو بھر دے مولا، ہمارے کشکولوں کو بھر دے، ہمارے دامنوں کو بھر دے مولا۔ اے اللہ ہمیں علم لدنی عطا فرما، ہماری دعا کو آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقت مقبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔